السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایسے انسان کے ساتھ کوئی بھی وقت گزارنا یا پھر ٹائم سپینڈ کرنا پسند نہیں کرتا جو صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک ٹینشن میں رہتا ہو۔ اچھا، ٹینشن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہر کسی کے مائنڈ میں ہوگا جب ہم ایک سچویشن اور ایک سٹیٹ آف لائف کو لے کر اوور تھنک کرتے ہیں نا۔ دیکھیں، پریشان ہونا ایک نارمل سائن ہے، ایک نارمل نشانی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل بے حس ہو جاؤ اور پریشانی کے وقت بھی مسکراؤ، نہیں، بلکہ پریشانی کے وقت پریشانی بنتی ہے، پریشان ہونا بنتا ہے، مگر ایک لمٹ سے زیادہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے ایک نارمل سائن ہوتی ہے۔ اتنی نہیں کہ صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک آپ جو ہے نا ٹینشن میں رہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک ایب نارمل ہونے کے سائنس ہیں یا پھر ایک ایب نارمل انسان ہونے کے سائن ہیں، اور مسلسل پریشانی یا اوور تھنک یا ٹینشن آپ کو منفی سوچ کا مالک بنا دیتی ہے۔ دیکھیں، زندگی کے بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جن سے نکلنا، آپ یقین کریں، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو اس ٹینشن کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا اس ٹینشن سے نکل سکتے ہیں، آپ اس ٹینشن سے یا اس مشکل حالات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ جب آپ ایسا سوچتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ اس سچویشن سے نکل بھی جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی سچویشن میں جب جاتے ہیں نا، یا پھر کسی بھی ٹینشن اور مشکل کو فیس کرتے ہیں نا، تو اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ پرسوں ہماری ایک کلاس ہو رہی تھی اور ہم اس سیشن میں بات کر رہے تھے کہ زندگی آسان نہیں ہے۔ آسمانی کتاب قرآن پاک میں بھی یہ مینشن ہے کہ مشکلیں آئیں گی مگر تو نے صبر سے کام لینا ہے، اور یہ کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ایک بات کلیئر کر دوں کہ نماز کو قائم کرو اور قرآن پاک سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ قرآن پاک تھوڑا ہی صحیح مگر روز ٹرانسلیشن کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ جیسے ہم روزانہ موبائل فون کو کھولتے ہیں نا ایکسائٹیڈ ہو کر، آپ اگر دن میں ایک بار بھی قرآن پاک ایسے کھول کر پڑھیں تو میں 100% کہتی ہوں کہ آپ قرآن پاک روزانہ پڑھ کر دیکھیں، آپ پر جو ہے نا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ 100% میں کہتی ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی جو لوگ ایک لمٹ سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، تو لوگ جو ہے نا ان سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نیگیٹیوٹی اور سیڈنس کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں نا انہیں بھی ٹینشن ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ان کی کمپنی کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ تو لوگ ایسے انسانوں کو پسند کرتے ہیں جو سیٹسفائیڈ ہیں اپنی زندگی سے۔ اب سیٹسفیکشن کہاں سے آئی؟ نماز اور قرآن پاک سے آتی ہے نا سیٹسفیکشن۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے، بالکل سموتھ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل سب کچھ پرفیکٹ ہے، نہیں، مگر اس کے دل میں نماز اور قرآن کے ذریعے سے ایک سکون اور اطمینان اترتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ سب وقتی ہے، سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ یہی سکون اسے اس کی پریشانیوں کا تذکرہ کرنے سے روکتا ہے۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسان تو بڑا خوش ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا اپنی ٹینشنز کا تذکرہ نہیں کر رہا، ان کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہا۔ تو سیٹسفیکشن کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے پیس آف مائنڈ سے، اور پیس آف مائنڈ کہاں سے آتا ہے؟ نماز اور قرآن پاک سے آتا ہے۔ جب آپ نماز اور قرآن پاک پڑھتے ہو نا تو ایک سکون اترتا ہے انسان کے دل میں، پھر آپ ہر کام پرسکون ہو کر، تسلی سے، سوچ سمجھ کر اور فوکس ہو کر کرتے ہو۔ اگر آپ کسی کام کو اریٹیٹ ہو کر، ٹینشن میں آ کر اور جلدی میں بخلاہٹ میں کرو گے نا تو کام اچھا ہوگا کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ یا پھر پرسکون ہو کر، فوکس ہو کر کرو گے تو کام اچھا ہوگا، ایگزیکٹلی، تب کام اچھا ہوگا، کیونکہ آپ فوکس ہوتے ہیں، آپ کا دھیان بالکل اس کام پر ہوتا ہے۔ آج میں اسٹریٹ فارورڈ بتا دوں کہ پیس آف مائنڈ، سیٹسفیکشن، فوکس اور ٹرو سکسیس جو ہے نا کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو سب لوگ کہتے ہیں نا کہ فوکس رہو، دھیان سے کام کرو، صبر کرو، شکر کرو، مگر یہ نہیں بتاتے کہ سب کیسے ہوگا اور کہاں سے آئے گا۔ میں بتاتی ہوں، صرف 5 وقت نماز ادا کریں روزانہ، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اور ممکن ہو تو کسی پراپر انسٹیٹیوشن سے کنیکٹ ہو جائیں جو آپ کو قرآن پاک کا علم دے۔ انسٹیٹیوشن یا کسی ادارے سے کنیکٹ ہونے کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس سے آپ کی جو روٹین ہے نا اس میں تسلسل آ جائے گا، اور بہترین کام وہی ہوتا ہے جو مسلسل کیا جائے، اور آپ کو پھر اس میں ریٹرن بھی ملتا ہے، سکسیس بھی ملتی ہے۔
تو آپ یہ 2 کام کر لیں، باقی اللہ آپ کے راستے خود بناتا جائے گا۔ آپ بس یقین رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں ہو۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد بھی خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔